إليه الوسيلة صلوات. ارشاد حضرت عادیہ سے کہ اپنے پروردگار کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. الہ ہے یعنی ضمیر ہے اس کی طرف، اور وہ کون؟ اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے ضمیر کے مرجع کا کہ اللہ. تو اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو، طلبگار ہو تم وسیلے کے. وسیلہ کون سے ہوتی ہے؟ جو کسی کی طرف پہنچنے کا ذریعہ ہو. اس کام کا وسیلہ یہ ہے یعنی کام اس ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے. اس شہر کا وسیلہ وہ سواری جو شہر تک پہنچا سکے، وہ پوچھے کہ وہاں پہنچنے کا کیا وسیلہ ہے، تو آپ بتائیے گا کہ وہاں یہ سی سواری جا سکتی ہے، وہ پہنچا دے گی. تو جو شاید جس قسم کی ہو اس کا وسیلہ اسی قسم کا ہو سکتا ہے، اور پھر وہ وسیلہ کاہے کا ہوگا، یہ اس شے سے جو چیز متعلق ہو اس کے حصول کا وسیلہ ہوگا. مثلا منزل ہے اگر کوئی، تو چونکہ وہ ایک ظرف مکان ہے، ایک جگہ ہے، تو وسیلہ اس کا کوئی جسمانی ہوگا ایسا کہ جو اپنے جنبش اور حرکت کے ساتھ آپ کو اس جگہ پر پہنچا دے. کسی غذا کو پوچھئے کہ غذا کا کیا وسیلہ ہے، تو غذا سے متعلق کھانا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کھانے کے لیے یہ کیوں کر مل سکتی ہے، کوئی کام ہو اس سے متعلق انجام پانا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ خدا کی طرف وسیلہ، تو خدا نہ ظرف مکان میں مقید ہے نہ ظرف زمان میں مقید ہے. تو اب وسیلہ اس کا کوئی مرکب نہیں ہو سکتا، سواری کہ جو اس تک پہنچا سکے. وہ تو اسی وقت ہوگا کہ جب وہ کسی محل میں کسی مکان میں ہو، تو پھر مسافت طے کرنے کے لیے سواری درکار ہوگی کہ وہ اس تک پہنچا سکے. کعبے تک پہنچنے کا ذریعہ تو وہ سواریاں ہوں گی، مگر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ وہ سواریاں تھوڑی ہو سکیں. 1000 دفعہ ممکن ہے کعبے پہنچ جائے مگر خدا تک ایک دفعہ بھی نہ پہنچ. اسی طرح سے فرض کیجیے کہ غذا کی طرح وسیلہ جو ہوگا اس کا مقصد کھانا ہوگا، تو وہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے نہ سواری کوئی ہو سکتی ہے جو لے جائے، پھر اللہ پہنچ کے کوئی ہمارا کام اس کی ذات سے معاذ اللہ متعلق نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہونے کی چیز ہے نہ وہ بچھونے کی چیز ہے. کوئی ہمارے مقصد اس سے وابستہ نہیں ہے کہ وہ مقصد ہمارا اس طرح سے حاصل ہو. تو اب اللہ کی طرف وسیلہ یعنی
کاہے اللہ سے متعلق کوئی چیز ماننا پڑے گی جس کا یہ وسیلہ ہو، مثلا رضا الہی کا وسیلہ، خود اس کی ذات کی طرف کیوں کر رسائی ہوگی؟ تو اس کی طرف کا وسیلہ یعنی اس کی رضا کا وسیلہ، اس کے راضی رکھنے، خوشنود بنانے کا اپنے سے وسیلہ کیا ہے؟ اگر ہم کہیں اس کے قرب کا وسیلہ تو پھر قرب میں وہ بحث آئے گی جو ایک دفعہ ایک جگہ کر چکا ہوں کہ جب وہ کسی مسافت میں نہیں ہے تو قرب اس کی طرف کیسا؟ تو وہاں مجھے بہت دیر تک اپنے قربت اللہ کی تشریح کرنا پڑی تھی کہ یہ قربت اللہ کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف نزدیک ہونے کے لیے، یعنی کیا اس نماز سے پہلے ہم 10 کوس دور سے اور اس نماز کے بعد اب 1 میل کم ہو جائے گا اور اب ہم اپنی جگہ سے 1 میل ادھر چلے جائیں گے، یا وہ اپنے محل سے معاذ اللہ 1 میل ادھر جائے گا؟ تو وہ قربت اللہ کیا چیز ہے؟ اس کے لیے بھی تشریح کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اب قرب الہی کا کیا مطلب؟ وہ بھی نتیجتاً بھائی کہ مثلا رضا الہی کا ذریعہ کیا ہے، اسی کو کہیں گے کہ اس کی طرف کا وسیلہ۔ معلوم ہوا کہ بغیر وسیلے کے اس کی رضا نہیں ملے گی۔ اگر کوئی چیز ہے جس کی تعبیر قرب سے کی جائے تو بغیر اس کے وسیلے کے وہ قرب نہیں ملے گا۔ اب اس کی طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو جب ہم غور کرتے ہیں تو اصل وسیلہ تو وہ ہے کہ جس کو اس نے اپنے طرف کی اپنی رضا کا ذریعہ بتایا ہے، اور وہ ایمان و عمل ہے، ایمان اور عمل صالح۔ اسے اس نے کہا کہ جو ایسا کرتے ہیں میں ان سے راضی ہوتا ہوں، میں انہیں اجر و ثواب دیتا ہوں۔ جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو کہیں ہمیں تنہا ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں ملتا، ہر جگہ ایمان اور عمل صالح۔ کبھی حرف عطف کے طور پر کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا۔ اسی عمل صالح کی تعبیریں مختلف ہیں، کہیں پر آمنوا واتقوا، ایمان لائیں اور پرہیزگار رہیں، کہیں پر آمنوا واحسنوا، ایمان لائیں۔ اب یہ احسنوں کی لفظ جو ہے اس میں ہمارے اردو دا طبقے کو بہت ہی دشواری ہوتی ہے، غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض عربی لفظیں اردو میں آ گئی ہیں مگر معنی بدل کے۔ عربی میں اصل میں اس کے کچھ اور معنی ہیں، لفظ وہی ہے ہماری اردو میں مگر اس کے معنی اب ہماری زبان میں کچھ اور ہو گئے۔ مثلا یہ احسان کی لفظ ایسی ہے کہ ہم جب لفظ احسان کہتے ہیں تو اس سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو عربی میں لفظ احسان کا ہے، اور اس لیے جب عربی کی لفظ میں احسان دیکھتے ہیں تو ہم اسے اپنے اردو مفہوم پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے یہاں احسان ایک بار منت کا ثبوت دیتا ہے، یعنی کسی کے ساتھ بلا استحقاق کوئی حسن سلوک کیا جائے تو اسے ہم کہیں گے احسان۔ اسی لیے مثلا کسی حساب پر آپ کا قرضہ ہو اور وہ قرضہ آپ کا جو آپ کا مطالبہ تھا وہ لا کر آپ کو دے دیں، آپ کہیں گے کہ آج کل مجھے بڑی ضرورت تھی، آپ نے بڑا احسان کیا۔ وہ کہیں گے ارے احسان کیسا، وہ تو آپ کا مطالبہ تھا میرے ذمے۔ تو انہوں نے یہ کیوں کہا کہ احسان کیسا؟ اس کے معنی ہے کہ احسان وہ ہے جو بلا حق ہو، جو فرض کا ادا کرنا ہو وہ احسان نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہم ذاکرین سے ایک حدیث سنا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی وہ
لفظ احسان سے کر دیتے ہیں تو ہم غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ من بکا علی الحسین احسن بالنبی و فاطمہ. میں تو اس ترجمے کو معاذ اللہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس نے گریہ کیا اس نے معاذ اللہ رسول و فاطمہ پہ احسان کیا. کیا میرے کہنے کے بعد آپ کا ضمیر گوارا کرتا ہے کہ احسان کریں گے ہم؟ وہ عمر بھر گریہ کریں اور اس سے بہت کے خون کے آنسو روئیں تو ان کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم احسان کریں گے. اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. تمہارے پروردگار کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت کے سوا اس کے کسی کی نہ کرو مگر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اب وہ احسان کی لفظ سے پھر وہ معنی پیدا ہو گئے کہ ان باپ کے ماں کے ساتھ جو ہم کریں گے وہ گویا ایک ہمارا احسان ہوگا ان پر. تو حقیقت میں یہ ہماری اردو زبان کے لفظ احسان کی کوتاہی ہے. عربی کے زبان کے معنی میں ہے احسان کے معنی ہے حسن عمل. جو فرض ہے وہ ادا کرنا احسان ہے. صلوات بھیجیے بولے. تو اس لیے جو لفظ عمل الصالحات کے معنی ہے وہی لفظ احسن کے معنی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نہیں ضائع کرتا اجر حسن عمل رکھنے والوں کا. لوگ ایسے جملوں کو وہیں پر جیسے چندہ کوئی مانگا جا رہا ہو وہیں صرف کرتے ہیں, وہیں لکھتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ان اللہ یحب المحسنین. تو در حقیقت ان کے ذہن میں وہی اردو والا احسان ہوتا ہے. تو عربی میں احسان کے معنی حسن عمل سے کام لینا. تو کہیں پر آمنوا واتقوا, کہیں پر احسن, کہیں پر بطور قید کہ الذین من آمن وعمل صالحا, جیسے جو ایمان لائے اور حسن عمل کرے. کہیں پر عمل صالح کے ساتھ ایمان کی قید, کہیں پر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید. مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی من ذکر نہ انسا, مرد یا عورت ایمان لائے گا وہو محسن, درا حال عمل کرے گا, من عمل صالحا من ذکر نہ انسا, جو عمل صالح کرے مرد یا عورت وہو مومن, درا حال کہ وہ مومن ہو. تو یہاں اصل سرنامہ اجر عمل صالح اور ایمان بطور قید. اور کہیں پر یوں کہ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن, جو مسلمان ہو سر جھکائے ہوئے ہو اللہ کے سامنے, اپنے کو سپرد خدا کیے ہوئے ہو, دین اسلام اختیار کیے ہوئے ہو, وہو محسن, درا لے کے ہو, حسن عمل رکھتا ہو. تو معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ حسن عمل. لیکن اب تلاش کر ڈالیے کہ کفروں کے ساتھ عمل السیئات نہیں ہے. ادھر یہ نہیں کہا گیا کہ جو کفر کرے اور بدعمال ہو وہ پھر دوزخ میں جائے گا. جہاں وعید ہے وہاں کفر کے ساتھ اعمال کا ذکر نہیں ہے. جہاں وعد ہے یعنی اجر کا اعلان ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے. اس کے معنی ہے کہ کفر کے ساتھ تو اعمال پر نظر ہی نہیں ہوتی. ایمان جب ہے تب عمل کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ عمل کا. صلوات دیجیے بلند. پھر بلند آواز سے صلوات.
اور اب ایک اور حقیقت قرآنی ہے، اس کو آپ قرآن مجید سے شروع سے آخر تک مطالعہ کر کے قرآن مجید کی آیتیں دیکھیے جو ہیں. ظاہر ہے کہ میں ممبر کے اوپر ان تمام آیتوں کو تو نہیں پڑھوں گا. وہ ایک رسالہ میرا ہے، اس میں تقریباً 100 آیتیں مسلسل اس سلسلے میں درج کی ہیں. تو وہ قرآن کا مطالعہ کیجیے تو پتہ چلتا ہے کہ آخرت میں اجر کا جو اعلان ہوا ہے وہ ہمیشہ عمل پر ہوا ہے، ایمان پر نہیں. جو اعمال کریں گے اس کا اجر ملے گا، یہ نہیں ہے کہ ایمان کا اجر ملے گا، بلکہ جو اعمال کیے ہیں ان کا اجر ہوگا. ایمان شرط حصول اجر ہے، اصل اجر اعمال کا ہے. صلوات دیجیے اللہ. اور اگر ہم نے شرط پوری کر لی اور اعمال نہ کیے تو یہ ایسا ہے جیسے وضو کر لیا اور نماز نہیں پڑھی. صلوات دیجیے اللہ. اور اسے شاید کبھی سال گزشتہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو اصطلاح ہے اصول دین اور فروع دین کی، یہ در حقیقت اسی واقعیت کا اظہار ہے. لوگ اس فروع دین کی لفظ سے بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ارے نماز وغیرہ تو فروعی چیزیں ہیں، گویا فروعی کہہ کے اس کی اہمیت کو کم کرتے ہیں. حالانکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کوئی مسلمان ہونے کے لیے آتا تھا تو آپ اس کو یہ 2 لفظوں میں بتاتے بھی نہیں تھے کہ یہ اصول دین ہے، یہ فروع دین ہے. یہ بچوں کو ہم سکھاتے ہیں کہ اصول دین ہے اور یہ فروع دین ہے. پیغمبر کسی مسلمان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ دیکھو اصول دین یہ ہیں، ان کو یاد کرو، اور فروع دین یہ ہیں، انہیں یاد کرو. بلکہ آپ فرماتے تھے کہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاؤ اور نماز پڑھو. یعنی ایک دم پیغام توحید اور پیغام صلاۃ. صلوات دیجیے اللہ. اس وقت یہ فرق اس کو سمجھایا نہیں جاتا تھا. یہ حقیقت میں علماء کی قائم کی ہوئی اصطلاح ہے علم کلام کی، اصول دین اور فروع دین. نہ قرآن میں یہ تفریقہ ہے، امتیاز، اور نہ احادیث میں. یہ ایک حقیقت کے اظہار کے لیے ہے جس کو نظر انداز کر کے لوگ اہم اور غیر اہم کا فرق میں اس کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ اہم ہے اصول دین اور یہ بیچارے فروع دین ہے. تو یہ بیچارے پن کے لیے فروع دین کی اصطلاح نہیں تھی، یہ ایک حقیقت کے اظہار کے لیے تھی. وہ یہ تھی کہ اصول دین کے معنی یہ بچوں کو اتنا تو بتایا جا سکتا ہے. جو ذرا واقعی سمجھانے والے معلم ہیں وہ شروع میں ان کو صرف لفظ نہیں یاد کراتے، کہتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں. یہ بچوں کو بھی ترجمہ اس کا بتاتے ہیں. تو یہ اصول دین دین کی جڑیں اور فروع دین یعنی دین کی شاخیں، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے کہ اصول جو ہوتے ہیں یعنی جڑیں وہ نظروں کو دکھائی نہیں دیتی، وہ اندر اندر پھیلتی ہیں. جو نظر آتی ہیں وہ شاخیں ہوتی ہیں اور وہ وابستہ ہوتی ہیں ان جڑوں سے، اور ان جڑوں کے ذریعے سے ان تک خون حیات پہنچتا ہے.
وہ سبب ہوتی ہیں اور وہ شاخیں اثر ہوتی ہیں، اور وہ سبب جو ہے وہ اندر اندر ہوتا ہے اور وہ شاخیں نظر کے باہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے عقائد حقہ جو معیار ایمان ہیں وہ دل و دماغ کی تہوں کے اندر پھیلتے ہیں اور ان کے آثار ہیں جو اعمال کی صورت میں اعضاء و جوارح سے نمودار ہوتے ہیں۔ صلوات دیجیے بلّہ، پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو حضور اگر جویں مضبوط ہیں اور زندہ ہیں تو پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ شاخیں نہ ہوں، وہ ان کا لازمی نتیجہ ہے کہ شاخیں ہوں۔ اور اگر شاخیں پژمردہ ہیں اور خشک ہیں یا موجود ہی نہیں ہیں تو سمجھیے کہ جڑ مردہ ہے، جڑ میں زندگی نہیں ہے۔ اور اب اس کا علاج کیا ہے؟ شاخوں کو پانی میں ڈبونے سے کام نہیں چلے گا، جڑوں میں پانی دینے کی ضرورت ہے۔ بولوا دیجیے بلند، پھر بلند آواز سے بولے۔ تو اسی طرح سے اگر اعمال صالحہ مفقود ہیں یا نظر تغافل ہیں یا کمزور نظر آتے ہیں تو سمجھنا پڑے گا کہ اصول مستحکم نہیں ہیں۔ دل و دماغ کے اندر وہ تصورات گویا سنے سنائے بس زبان پر ہیں، ذہن کے اندر وہ حقیقی تصورات راسخ نہیں ہیں۔ اگر راسخ ہوتے تو ممکن ہی کیوں کرتا کہ شاخیں برآمد نہ ہوں، شاخیں نظر نہ آئیں۔ اب جناب والا وہ اگر جڑ مردہ ہے اور زندگی اس میں نہیں ہے تو شاخیں جو ہوں گی وہ پژمردہ ہوں گی، افسردہ ہوں گی۔ اور پھر اگر جڑ نہیں ہے اور شاخیں نظر آتی ہیں، جڑ اگر نہ ہو تو وہ بعد میں عرض کروں گا، اگر جڑ مردہ ہے، بے جان ہے، کمزور ہے تو شاخیں افسردہ ہوں گی، شاخیں پژمردہ ہوں گی، خشک ہوں گی، تو ثمر کیا ملے گا؟ ثمر شاخوں ہی کے ذریعے سے ملے گا، اور ان شاخوں کے ذریعے سے ملے گا جو اصل سے وابستہ ہوں اور جو اصل میں زندگی رکھتی ہوں۔ اگر اصل خشک ہے تو پھر شاخوں سے ثمر نہیں ملے گا۔ اگر جڑ نہیں ہے بالکل اور شاخیں ہیں بڑی دیدہ سے تو وہ نمائشی ہوں گی۔ پائیدار وقتی نمائشی شاخوں سے بھی حاصل ہو جائے گا، رونق چمن ہوگی، دیدہ دیدی ہوگی۔ ممکن ہے اگر گھنی شاخیں ہوں تو سایہ بھی ہو جائے، کچھ چھاؤں آرام کا باعث بن جائے، مگر ثمر نہیں ملے گا۔ ثمر انہی شاخوں سے ملے گا جو زندہ اصل سے متصل ہوں۔ اور ایک اور خاصہ ہوگا اس نمائشی شاخوں کا کہ کسی تیز ہوا کے جھٹکوں کو برداشت نہیں کر سکیں۔
جب تک کہ حالات پرسکون ہیں تب تک شاخیں نظر آ رہی ہیں، اور ادھر کوئی تیز وقت کے خطرے کا جھٹکا چلا اور بس اب کوئی شاخ کہیں ہوگی، کوئی شاخ کہیں ہوگی، کوئی کہیں۔ صلوات دیجیے میرے لیے۔ اور اگر جو ہے کسی حالت میں خواہ مردہ ہو یا خشک ہو اور شاخیں نہیں ہیں تو ثمر پھر بھی نہیں ملے گا، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ اس جو میں زندگی پیدا ہو جائے تو پھر شاخیں نکل آئیں۔ اس لیے مایوسی انہی کو ہوگی جن کے جویں نہ ہوں۔ یہی قرآن نے کہا ہے کہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید بس انہی کو ہونا چاہیے جو مانتے ہی نہیں ہیں، کافرین ہیں، جو حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، جن کے اصل ہے ہی نہیں، تو اصل مایوسی ان کو ہونا چاہیے۔ اور جہاں جو ہے چاہے کچھ بھی ہو، مردہ ہو، بے جان ہو، انہیں بالکل بے آس نہیں ہونا چاہیے، انہیں امید ہونا چاہیے کہ کسی صورت سے ممکن ہے کہ اس کی تلافی ہو جائے۔ اور اللہ کریم ہے، اس نے اسی امید کو طاقت دینے کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ یہاں تک کہ معصوم نے ارشاد فرمایا بعض باتیں ایسی ہیں، یہ انداز کلام ہوتا ہے کہ پوری اصل بات جو ہے وہ ایک دم سے کہہ دی جائے تو اندر تغافل ہو جاتی ہے۔ اس لیے حکمت کلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کو جرعہ بجرعہ ایک ایک گھونٹ کر کے پہنچایا جائے۔ تو اگر شروع میں ذرا ذہن اچاٹ بھی ہے سننے والے کا تو دوسرے جملے میں شاید ذہن اس کا متوجہ ہو جائے، پھر تیسرے جملے میں متوجہ ہو جائے، اس طرح اصل حقیقت بالکل رائگاں نہ ہو۔ تو اس لیے اب معصوم کا کلام ہے، فرماتے ہیں کہ من تاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ، جو اپنے موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ 1 سال سے شروع کیا۔ اب فرماتے ہیں الا وان السنۃ کثیرۃ من تاب قبل موتہ بشہر قبلت توبتہ، ارے سال بہت ہوتا ہے، جو اپنی موت سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ الا وان الشہر کثیر من تاب قبل موتہ باسبوع قبلت توبتہ، ارے مہینہ بھی زیادہ ہے، جو اپنے موت سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے اس کی بھی توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا الا وان الاسبوع کثیر، ارے ہفتہ بھی تو بہت ہوتا ہے، من تاب قبل موتہ بساعۃ بیوم قبلت توبتہ، جو اپنے موت سے 1 دن پہلے توبہ کر لے۔ اب دن تک پہنچ گئی بات، اور فرماتے ہیں الا وان الیوم کثیر، ارے 1 دن بھی بہت ہے، من مات قبل موتہ بساعۃ قبلت توبتہ، جو اپنی موت سے 1 ساعت پہلے توبہ کر لے اس کی بھی توبہ قبول ہے۔ اب ہمارے سامنے سے انتہا ہو گئی، کیونکہ ساعت وہ صاحبان علم جانتے ہیں کہ گھنٹے کے معنی میں نہیں ہے، تھوڑی سی مدت کو، قلیل مدت زمان کو ساعت کہتے ہیں، تو وہ ساعت بھی فرماتے ہیں بہت ہے۔ من مات
من تاب قبل موته قبل ان یتغرغر بالموت، بس جب تک موت کا گھرا لگے اس کے پہلے توبہ کر لے تو توبہ قبول ہے۔ اتنی وسعت اس کریم نے توبہ کے بارے میں دی گئی، مگر پھر بھی اطمینان کا سرمایہ یوں نہیں ملا کہ وقت نہیں بتایا گیا کہ وہ آخری وقت کب آئے گا۔ صلوات دیجیے ولی اللہ، پھر ولی اللہ صلوات۔ اور اس قسم کی مجلس یہ نہیں ہے، مگر بات آ گئی تو کہتا ہوں کہ یہی حکمت تھی موت کے وقت کو پردے میں رکھنے کی، اور اس کا کوئی معیار نہ ہونے کی کہ بوڑھے کو موت آئے گی یا جوان کو یا بچے کو۔ اگر کوئی معیار ہوتا تو جوانی اس اطمینان میں گزارتے کہ ابھی بڑھاپا دور ہے، لہذا کھل کھیل لیں، جتنی چاہیں بازار مالیاں کر لیں، کیونکہ وہ تو اصول ہے کہ بوڑھے ہی کو موت آئے گی۔ اور جو بچے ہوتے وہ تو کہتے کہ ابھی ہمیں بہت منزلیں طے کرنا ہے، لہذا اول بلوغ ہے، ابھی اول بلوغ میں تو بچہ کہلاتا ہی ہے، چاہے پیش خدا بچہ نہ رہے، لیکن وہ بھی بچہ سمجھتا ہے، دوسرے بھی بچہ سمجھتے ہیں۔ ارے وہ بیچارہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو بزرگ منع کرتے ہیں کہ ابھی تم بچے ہو، ابھی کیا کرو گے رکھ کے، یعنی اس کو اپنے ہاتھوں جنت سے محروم کرتے ہیں۔ تو وہ در حقیقت جب معیار نہیں مقرر ہے، معیار مقرر ہوتا تو پروانے سکون ہوتا ان کے لیے جن کی منزل دور ہے، لہذا نہ وقت مقرر نہ عمر مقرر، یہ اسی لیے کہ ہر وقت امید بھی رہے نہ امیدی بھی رہے، سکون و رجا دونوں رہیں تاکہ قوت عمل زندہ رہے، اصلاح عمل کا جذبہ قائم رہے۔ صلوات دیجیے بلند۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو اسی بنا پر جب آخر وقت مقرر نہیں تو کون کہہ سکتا ہے کہ یہ نفس آخری نہیں ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ سانس اس کی آخری نہیں ہے؟ خصوصاً ابھی اس زمانے میں جب کہ واقعات اس طرح کے بہت ہونے لگے، کسی وقت تو کبھی کبھی خبر سننے میں آتی تھی اچانک موت کی، اور اب تو میں بعض وقت کیا کرتا ہوں کہ رائج الوقت طریقہ یہی ہے۔ ایک صاحب ہمارے یہاں سے، ڈاکٹر صاحب ہمارے علی گڑھ میں، وہ جناب ایک شادی میں جا رہے تھے، متعلقین کو سوار کیا انہوں نے گاڑی میں، اور خود بھی کھڑے ہوئے، اس طرح کے ایک پیر پائیدان کے اوپر تھا اور ایک نیچے زمین کے، کہ بس چلنے والی ہو تو سوار ہو جائیں، اور لوگ رخصت کر رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک دم سے پیغام پہنچ گیا، اور ٹکٹ کہاں کا لیا تھا، چلے گئے کہاں۔ وہ ساتھ والے جو تھے وہ بھی اتر پڑے، وہ بھی ان کی لاش لیے ہوئے چلے گئے۔ یہ تو میں نے ایک بات ہے، یعنی عبرت خیز ہونے کی وجہ سے رونے کی ہے، مگر نظرت کی وجہ سے بے شک ہنسی آتی ہے کہ ٹکٹ کہاں کا لیا اور چلے گئے کہاں۔ اور ایک دوسرا واقعہ، ہمارے یہاں ایک بہت کمشنر بھی رہے تھے اور یہ بھی تھے، حالانکہ اس میں برائی کوئی نہیں ہے، مگر نام لینے میں ہو سکتا ہے غیبت کا کوئی پہلو ہو، لہذا نام لینے کی ضرورت نہیں، کہ وہ میں متعلقین پاکستان آ رہے تھے، وہ امرتسر کے بارڈر پر، انہوں نے سامان دکھلا دیا، سامان پاس ہو گیا، اور اس کے بعد بجائے اس سرحد کے دوسری سرحد کو پار کر گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سے وہ لیے ہوئے لاش کو واپس چلی گئی۔ تو جب یہ مثالیں آنکھوں کے سامنے ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ جو نفس آ رہا ہے
وہی نفس آخری ہے. تو باوجود انتہائی وسعت کے توبہ کے وقت میں پھر بھی تنگ ہے لا علمی کی وجہ. تو اگر سلسلہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر اصل موجود ہے تو امکان ہے کہ کسی وقت پر اس کا اثر نمودار ہو جائے اور اس کے لیے وسعت پیدا کر دی جائے، اور پھر وہی امید کو تازہ رکھنے کے لیے اس نے اپنی جانب سے اعلانات کیے نا امید نہ ہونے کے لیے، کیونکہ نا امیدی بھی قوت عمل کو سلب کرتی ہے. جب طے ہے کہ دوزخ میں جانا ہے تو اب خوب کیوں نہ نفسانی خواہشیں پوری کر لیں. تو یہ بھی اصلاح عمل کے لیے خطرہ ہے. یہ اس لیے شفاعت کے اعلانات ہیں، اس لیے اپنے فضل و کرم کے اعلانات ہیں، اس لیے یہ اعلانات ہیں کہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے سوا کفر و شرک کے، اور باقی ہر چیز ایسی ہے جو ہو سکتا ہے کہ اللہ بخش دے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، مگر یغفر ما دون ذلک اس سے کمتر کو بخش دیتا ہے. امید میں وسعت پیدا کی، اور لمن یشاء کہتے جس کو چاہتا ہے خوف کا دھوکہ پیدا کیا، اور وہ بلا وجہ اس کا چاہنا ہوگا نہیں، ہم جانتے ہیں حکیم الاطلاق ہے. لہذا وہ بھی جیسے حسن عمل میں حالات دیکھنا ہے، جیسے حسن عمل میں ماحول پس منظر دیکھنا ہے عمل کا، ہو سکتا ہے عمل قلیل ہو اور اجر اس کا عظیم ہو، اسی طرح سے بدعمالی میں بھی اس کے حالات دیکھنا ہے، اس کے کیفیات دیکھنا ہے، اس کے نتائج دیکھنا ہے. اس سب کو دیکھ کے اسی لیے اس نے اجر و ثواب کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سزا کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی دوسرے پر نہیں چھوڑا ہے. صلوات دیجیے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو کاغذ پر نہیں آ سکتی تھی. کاغذ پر قانونی طور سے نیکیوں کے نام لکھے جا سکتے تھے اور برائیوں کے نام لکھے جا سکتے تھے. میں کہتا ہوں فرشتے بھی نام عمل میں صرف کاموں کے نام لکھ سکتے ہیں، کاموں کے وزن کو نہیں دیکھ سکتے. اس کے اظہار کا ذریعہ ہے جس کی تعبیر میزان سے کی گئی ہے کہ قیامت میں اعمال کا وزن ہوگا. ارے قانونی طور سے جرائم جو ہیں ان کے وزن کی کیا ضرورت؟ یہ وزن ہے اس کے پس منظر آثار اور نتائج کو دیکھنے سے متعلق. صلوات دیجیے بھلے صاحب، پھر بلند آواز سے. اور ہم تو لفظیں سنتے ہیں، ان لفظوں سے حقیقتیں تھوڑی بے دیکھی سمجھ میں آتی ہیں. آخرت کی چیزیں جو ہیں وہ بس سچے کہنے والوں کی وجہ سے لفظ یاد کر لی ہیں کہ یہ ہوگا، صراط ہوگا، میزان ہوگا، لیکن اس کی حقیقت کیا کسی کی سمجھ میں آئی ہے؟ میزان کے معنی ترازو، تو ہم ترازو جو دیکھا کرتے ہیں 2 پلے ہوتے ہیں، اور یہ تو اب ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قیامت میں بھی ایسی ڈنڈیاں ہوں گی اور ایسی ترازو ہوں گی، اور کوئی ملک انہیں لیے ہوئے ہوگا اور اعمال ڈھو ڈھو کر لائے جا رہے ہوں گے، اور وہ پلے میں رکھے جائیں گے. میں کہتا ہوں یہ ترازو کی حقیقت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے. ہر شے کی ترازو اس کے اعتبار سے ہوتی ہے.
حضور احسان کے ترازو میں سب یکساں نہیں. ذرا لکڑی کی ٹھیکی پر جا کے ترازو کو دیکھیے، اس کا قبض و قامت ملاحظہ فرمائیے، اور کسی عطار کی دکان پر جا کے جس پر وہ فرض کیجئے کہ جو بہت قیمتی دمائیں ہیں ان کو تولتا ہے، اور جوہری کی دکان پر جا کے دیکھیے ہے سب میزان، مگر اس موتی کو لے جا کے ٹھیکی کی ترازو پر رکھ دیجئے تو وزن نہیں معلوم ہوگا. اور اگر اس کانٹے پر لا کے لکڑیوں کا ڈھیر رکھ دیجئے تو بیچارہ دب جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کے رہ جائے گا، اس کو بھی وزن نہیں بتا سکے گا. معلوم ہوا کہ افسان میں بھی سب یکساں نہیں، جو جس میں کثیف ہے اس کی ترازو اور جو جس میں لطیف ہے اس کی ترازو ہے. اور پھر مجمع میں ماشاءاللہ شعراء تو بکثرت موجود ہوں گے، حالانکہ اکثر شعراء قدرتی طور پر ہوتے ہیں، فن شعر سے واقف تو بہت کم ہوتے ہیں. بہرحال یہ محاورہ تو ہر شاعر کو معلوم کہ یہ شعر موضوع ہے اور یہ شعر ناموضوع ہے. موضوع کے معنی تول میں صحیح، جو صحیح ہے وہ موضوع، جو صحیح نہیں ہے وہ ناموضوع. وہ تولنے کو کہتے ہیں وزن، وزن کے معنی ہے تولنا. تو کیا ہوتا ہے، کوئی ان کے پاس ترازو رکھی رہتی ہے کہ کاغذ پر شعر کو رکھ کے اس میں رکھ دیتے ہوں، اس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ وزن ہے اس کا یا نہیں ہے. کیوں؟ میزان کے تو معنی ہے ترازو. یہ اپنے پاس ترازو کیوں نہیں رکھتے ہو؟ پھر سمجھ لیتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور یہ ناموضوع. بات یہ ہے کہ شعر از قبیل اجسام نہیں ہے، شعر از قبیل الفاظ ہے، کیونکہ وہ اس جنس کی چیز ہے الفاظ کی. لہذا کچھ الفاظ مقرر کیے ہیں کہ ان الفاظ کی ترازو پر وہ تولا جاتا ہے. مثلا جتنی بحریں ہیں وہ بحر حضج ہے اور عجز ہے اور عمل ہے اور سری ہے اور منصرح ہے اور کیا کیا بحریں 15 ہیں. مجھے عربی کی معلوم ہے اور فارسی والوں نے اور بڑھائی ہیں، اور اردو والوں نے فارسی کا تتبع کیا ہے. اردو والوں نے کوئی ایجاد اس میں نہیں کی ہے، وہ تو بالکل فارسی کی بحروں کو لے لیا ہے. تو جناب مجھے عربی کی بحریں تو یاد ہیں، تو وہ ایک وقت میں 15 تھیں اور پھر ایک نے اس میں اضافہ کیا، وہ 16 ہو گئی، اور اس 15 بھی ایک کی ایجاد سے ہوئی تھیں، اور 14 تھیں. غرض یہ کہ وہ طویل مدید بسیط وافر کامل. اب میں صرف اپنے حفظ کا گویا امتحان تھوڑی دے رہا ہوں کہ سب کو اور پھر بھی ہر بحر میں پھر کتنے وزن ہوتے ہیں یہ عروض و ضرب کے بدلنے سے اور اس طرح سے بہت ہے. وہ سب ایک مستقل فن ہے علم عروض. اس فن عروض کے یہ سب اصول ہیں. تو اب اس کے لیے بحر حضج کی بحر مثلا انہوں نے کہا کیا ہے بحر حضج کی بحر؟ انہوں نے کہا مفاعیل 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 مفاعیل. یہ بحر حضج کی کا وزن ہے. یہ بحر ہے جس کا نام ہے حضج. اب لطیفہ گوئی میرا شعار نہیں ہے، مگر کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے کوئی لطیفہ کہ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک صاحب نے مصرع طرح یہی دے دیا مفاعیل 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 مفاعیل. بڑا امتحان تھا شعراء کا کہ کیا کریں گے، کوئی اور بامانی مصرع تھا ہی نہیں، بس یہی مصرع طرح مفاعیل مفاعیل. تو ایک صاحب نے اس میں مصرع لگایا
کہ کسی شاعر کا طوطا ہو گیا ہے، طوطا پھرتا ہے مفاہیم۔ تو بہرے حضرت کا وزن ہے، رجز ہے، مستفل مستفل مستفل، رمل ہے، فاعلات فاعلات فاعلات۔ غرض یہ کہ یہ سب معلوم ہوا کہ چونکہ شعر از قبیلے از جن سے الفاظ ہے، لہذا اس کی ترازو نہ لوہے کی ہوتی ہے نہ پیتل کی ہوتی ہے، بلکہ اس کی ترازو از قبیلے الفاظ ہوتی ہے۔ اس پر تول کے دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی حرف بکتا ہے یا گھستا ہے تو وہ شعر ہے ناموزوں، وزن سے خارج۔ اگر بالکل ہی مطابق ہے، جہاں متحرک ہونا چاہیے وہاں متحرک ہے، جہاں ساکن حرف ہونا چاہیے وہاں ساکن ہے، تو وہ ہے موضوع، چونکہ از قبیلے ہوئے۔ ماشاءاللہ عربی جہاں طالب علم بھی ہیں، اور ایک دو بات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ منطق کو بھی علم میزان کہتے ہیں۔ ارسطو نے جو منطق ایجاد کی ہے اس کا دوسرا نام ہے علم میزان، یعنی ترازو کا علم۔ تو اب یہاں کیا ترازو؟ یہاں جناب الفاظ نہیں ہیں، بلکہ حقائق کو تولنا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط۔ تو یہاں معانی ہیں جن کو تولنا ہے، مضامین ہیں جن کو تولنا ہے کہ یہ صحیح ہے غلط۔ تو اس کی ترازو از قبیل الفاظ نہیں ہو سکتی، بلکہ ترازو بھی اس کی از قبیل مطالب و معانی ہوگی۔ اس کے لیے ارسطو نے ترازو ایجاد کی، قیاسات کی، اشکال اربعہ۔ وہ قیاس فقہ والا نہیں ہے، یہ منطق والا ہے۔ صغرا اور کبرا مرتب کر کے اس سے نتیجہ نکالا جائے کہ وہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اب اس کی جیسے وہاں قسمیں تھیں ویسے منطق میں وہ شکل اول ہے، وہ شکل دوم ہے، اور وہ شکل سبوم ہے، اور شکل چار شکلیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ گویا حقیقت سے قریب شکل اول، اور باقی جتنی اس سے الگ ہٹیں وہ زیادہ پیچیدہ شکلیں ہیں، نتیجہ ان سے برآمد ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اجسام کی ترازو ان کی قسم سے، وہ بھی جیسا جسم ہو اس کے تناسب سے ویسی ترازو، اور الفاظ کی ترازو شعر میں از قبیل الفاظ، اور معانی کی ترازو از قبیل معانی۔ وہ اصول ثابت ہو گیا نا کہ جیسی جنس ہو ویسی اس کی ترازو۔ ویسے ہی اب درمیان میں ایک چیز آپ کے ذہن کو منتقل کروں کہ نبوت کا وزن کون محسوس کرے گا؟ اور جس میں نبی کا وزن نہیں ہے، نبوت کا وزن ہے، تو نبوت کا وزن کون محسوس کر سکتا ہے؟ یوں جس کا جیسا ہے رسول کو اٹھا لے۔ تو یہ اٹھانا دلیل ہے کہ وہ وزن نہیں محسوس کر رہا ہے۔ نبوت کا وزن وہی محسوس کرے گا جو ہم جس سے نبوت کوئی منصب رکھتا ہو۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ پھر اللہ واسطے صلوات۔ اور اب یہ کعبہ گواہ ہے کہ نبوت کا وزن کس نے محسوس کیا۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ پھر بڑے آواز سے صلوات۔ اب ذہن کو آپ کو بڑی دور منتقل کرنا چاہتا ہوں۔
میں کہتا ہوں کہ انہوں نے ان کی رسالت کا وزن محسوس کیا، وہ مجمل طور کے اوپر یعنی برداشت نہیں کر سکے، اس وزن کا احساس اتنا تھا کہ قدم تھرتھرانے لگے۔ بظاہر یہ قدم کا تھرتھرانا عاجزی ہے، مگر کمال معرفت کی دلیل بولے نا۔ کمال معرفت ابھی کہو، پھر دوسری لفظ میں بظاہر تو پس کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں بول رہے کہ شعور کی دلیل، یہ انہوں نے ان کی رسالت کا وزن محسوس کیا، اور انہوں نے ان کی ایک ضربت کا وزن ایسا محسوس کیا کہ تول کے بتا دیا۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو اب وہ میں اس سے تو ابھی بھولا نہیں ہوں کہ کس سلسلے میں شروع کیا تھا کہ جناب قیامت میں جو میزان ہم نے سنی میزان نصب ہوگی تو اس میزان پر کیا چیز تولی جائے گی؟ سب کو معلوم ہے اعمال تولے جائیں گے نا، اور میں نے کہا کہ ہر شے کی میزان ہم جنس چیز ہوتی ہے۔ جسم کی میزان از قبیل اجسام، الفاظ کی میزان از قبیل الفاظ، معانی کی میزان از قبیل معانی۔ تو جب اعمال تولے جا رہے ہیں تو اب اعمال تولے جانے کے لیے نہ وہ ٹھیکی کی ترازو کام دے گی، نہ وہ اتار کے یہاں کا کانٹا کام دے گا، نہ وہ شعراء کرام کے وہ بہروں کے الفاظ وہ کام دیں گے، نہ وہ رسول کے صغرا و کبرا کام دے گی۔ یہاں کچھ انسان کامل چاہیے جن کا عمل ترازو بن سکے۔ عمل صلوات جی اللہ۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ یہ حقیقت ہے جسے ہمیں سکھایا گیا ہے ایک جملے میں ایک زیارت کے کہ السلام علیکم یا موازین الاعمال، آپ کو سلام ہو اے اعمال کی میزانوں۔ صلوات دیجیے بلند۔ پھر بلند آواز سے صلوات۔ تو یہ عمل جو تولے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کے معنی یہ کہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان مثالی اعمال سے کتنا کون قریب ہے، جتنا ان سے قریب ہے وہ میزان میں پورا ہے، اور جتنا اس سے دور ہے وہ میزان میں سبک ہے، وہ میزان میں ناقص ہے۔ تو عمل تو لے جا رہے ہیں، اور اگر ہم بدعمالی ہوئے تو ترازو میں کیا چیز آئے گی؟ اعمال ہے ہی نہیں تو پھر دیکھا کیا جائے گا کہ کون مطابق ہے۔
سرے سے لے کے سب کچھ اگر مخالف ہی ہے، سچے کی امت میں ہے اور جھوٹ پر فخر ہے، امین کی امت میں ہے اور بے ایمانی کو عقل مندی سمجھتی ہے، ایمانداروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ تو بتائیے اگر امین اور صادق کو آپ نے معاذ اللہ بے وقوف سمجھ لیا تو اپنے قول میں ان مشرکین کے ہم نوا ہوئے جو ان کو عقل سے محروم سمجھتے تھے، یا مومنین کی صف میں داخل ہوئے؟ تو حقیقت میں یہ ہے، اگر ہم ان کے گروہ میں داخل ہیں جن کے ہم شیعیت کو اپنے لیے سرمایہ نجات سمجھتے ہیں، تو شیعہ کے معنی ہیں کسی کی ٹولی، کسی کا گروہ۔ تو پھر وہی بات کہ سچوں کا گروہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، نمازیوں کے گروہ بے نمازی نہیں ہو سکتے۔ تو جب ان کے تابعین ہیں اور پھر ہمارے جو محاورہ امام کہتے ہیں، اسے شاید اسی مجلس میں کبھی کہہ چکا ہوں کہ امام کے تو معنی وہ ہیں جس کی اقتداء کی جائے۔ یہ تھوڑی دیر کا امام جو جماعت کا ہے، جس وقت سے نیت اقتداء کی ہے، متابعت واجب، رکوع اپنی جگہ عبادت، لیکن امام کے پہلے ہو گیا تو نماز باطل، سجدہ اپنی جگہ عبادت لیکن امام سے پہلے ہو گیا تو سجدہ باطل، وہ نماز ہی غلط۔ یہ نہیں کہ جماعت کا ثواب نہ ملے، منہا کر لیا جائے اس میں، یہ نہیں، وہ اصل عمل گیا، اصل عمل برباد ہوا جب متابعت ہوئی۔ تو یہ وقتی امام کی اطاعت اور اتباع تو فرض ہے صحت عمل کے لیے، اور جو دین و دنیا کے امام ہوں، جو امام مطلق ہوں، ان کو بس ہم نام ان کے بس حفظ کر لیں، 12 امام کے نام سنا دیں تو وہ ہو گیا، متابعت کی ضرورت ہی نہ ہو، پیروی کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو حقیقت میں وہ باقی مضامین جو ہیں، جو آپ نے آیت کو عنوان کلام سن کے محسوس کیا ہوگا کہ اسی موضوع پر بات ہوگی، وہ انشاءاللہ 2 دن میں اور جو باقی ہیں وہ آئیں گے۔ لیکن آج تو یہی پہلو عرض کرنا تھا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ کا اصل معنی ہے، اصل وسیلہ ایمان اور اپنا عمل ہے۔ صلوات بھیجیے۔ اور اب اس کے لیے میں نے کہا کہ نا امید نہ ہونے کے لیے ذرائع کا اعلان کیا ہے، مغفرت الہی ہے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا، مگر جس کو چاہے گا تو چاہنا بلا وجہ نہیں ہوگا، اپنے میں صلاحیت اس کی رکھیں کہ وہ چاہے۔ صلوات بھیجیے اللہ۔ اسی طرح شفاعت کا اعلان کر دیا گیا کہ شفاعت ہے، اور پھر وہ ایک ہی شفیع ہوگی، جتنی فردیں ہیں کوئی مانے یا نہ مانے، میں تو مانتا ہوں کہ وہ سب شفاعت کرنے والے ہیں، ان کا کیا ذکر، ہر مومن کو بقدر ایمان حق میں شفاعت بھی حاصل ہے۔ جو اس لائق ہو کہ شفاعت کر سکے، ہر مومن بھی شفاعت کر سکتا ہے، کچھ لوگوں کی شفاعت کرے گا ہر مومن، تو یہ شفاعت بھی اسی لیے ہے کہ نا امید نہ ہو، وہ بھی مراتب عمل ہیں۔ کوئی غلطی ایسی ہے کہ ممتحن کہتا ہے ارے بھائی نمبر دے دینا چاہیے، کون کاٹے ہے، یعنی اس کی نظر میں ہے قابل اعتراض، مگر وہ تو پہلے خود ہی نمبر دے دیتا ہے، باوجود کہ کمی کا احساس اسے ہے، یہ تو وہ یغفر لمن یشاء ہے، خود ہی جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔
اب کچھ ایسا ہے کہ نہیں نمبر تو ہم کم دیں گے، لیکن اگر کوشش ہوگی تو بڑھا دیں گے۔ وہ بھی میں کہتا ہوں مراتب خود کمزوری عمل ہے کہ کسی کو بغیر شفاعت خود ہی معاف کر دیا، کسی کو جیسے ذرا الجھاوے میں ڈال کر شفاعت کرا دی، وہ شفاعت بھی چشم ابرو دیکھ کے کرتے ہیں، مرضی دیکھ کے شفاعت کرنے والے ہیں، لا یشفعون الا بغیر اس کی اجازت کے، اس کے اذن کے بغیر شفاعت بھی نہیں کرتے، تو شفاعت کرنے میں بھی اس کی مرضی۔ تو حکمت یہ ہے کہ میں خود تو نہ معاف کروں ان کے کہنے سے، یہ بھی ایک درجہ ہے بدعمالی کا۔ لیکن بس اب زیادہ عرض کرنا نہیں ہے، میں کہتا ہوں بس اپنے اعمال اتنے تو رکھیے کہ شفاعت کرنے والوں سے کہتے شرم نہ آئے، اور شفاعت کرنے والوں سے التجا کی گنجائش ہو، اور شفاعت کرنے والے بھی محل محسوس کریں کہ ہاں اس کی شفاعت کر دی جائے اور اللہ کی رضا بھی ان کو حاصل ہو شفاعت کرنے کے لیے۔ تو وہ بھی سب درجے ہیں، لہذا نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے بھی وقت پر اصلاح عمل ہے، اصلاح عمل کر سکے آدمی، میں کہتا ہوں اسے بھی کربلا نے ہمیں پیش کر دیا حور کی شکل میں کہ دیکھو کتنے سنگین جرائم، یعنی ہم بہرحال بھول تو نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں ذرا غور فرمائیے، وہ سب کچھ راستہ روکا اور وہ سب کچھ جو خود پیش کر دی تھی چیزیں، لیکن بندش آپ کا واحد ذمہ دار ہے وہ، یعنی اگر نہر کے پاس خیمے ہوتے تو پانی بند ہی کہاں ہو سکتا تھا؟ یہ ادھر سے جو حکم ہوا تھا کہ ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی موجود ہو نہ گھاس موجود ہو، یہ حکم ہی در حقیقت بندش آپ کی تمہید تھا۔ پانی بند کرنا نہ ہوتا تو یہ حکم ہی نہ ہوتا، اور پانی نہ موجود ہوتا کہ سوار پیاسے رہیں، اور گھاس بھی نہ موجود ہوتا کہ گھوڑے بھوکے رہیں۔ وہ عرب سے جانتے تھے کہ گھوڑا میدان جنگ میں برابر کا سپاہی ہوتا تھا، میدان جنگ میں مددگار ہوتا تھا اپنے سوار کا۔ میدان جنگ کے گھوڑے جو ہوتے تھے وہ دشمن کو زد پر لاتے تھے، سوار کو اپنے زد سے بچاتے تھے، پورے طور سے جنگ میں وہ شریک ہوتے تھے گھوڑے۔ تو وہ سب عرب تھے، وہ جانتے تھے۔ تو مقصد یہ ہے کہ گھوڑوں کی بھی طاقتیں سلب ہوں اور سواروں کی قوت بھی سلب ہو، اس لیے ایسی جگہ ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ گھاس ہو۔ تو یہ حور ہی تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی اور خیمے نصب نہ ہونے دیے۔ میں جرم کی سنگینی دکھا رہا ہوں کہ خدا کی قسم العطش کی ہر آواز سکینہ کی، یہ حور کے اس اقدام کی یاد دلاتی تھی کہ اسی نے خیمے نصب نہ ہونے دیے۔ اور ایک دن پہلے تک اسی راستے پر رہا، ایک دن پہلے تک اسی فوج میں شامل رہا، مگر صلاحیت ظرف موجود تھی، ابھی ہمت اتنی نہ تھی کہ دنیا کو بالکل ٹھکرا دے، مگر سمجھ رہا تھا کہ غلط راستے پر میں جا رہا ہوں۔ یہی احساس والے نیک بن گیا، اسی نے منزل حق سے قریب کر دیا۔ خود رودات بعد میں سنائی ہے، ورنہ دنیا اس کے واردات قلب کو کیا جانتی کہ راستے بھر اس کو کیا تصورات رہے، اتنے دن اسے کیا ادھر سے
شرائط سلو امام نے پیش کیے، حور جیسے غور سے دیکھتا رہا، اور شرطیں ایسی تھیں جو امید افزا تھیں۔ ادھر کے سردار ابن سعد نے خط لکھا کہ اب بنا جنگ کوئی نہیں رہی، اس لیے کہ امام حسین السلام یہاں تک تیار ہوئے ہیں کہ میں ملک چھوڑ دوں گا، دور و دراز کسی سرحد پر چلا جاؤں گا، اس کے بعد جنگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور وہ اس نے پہلا تاثر ابن زیاد کا بھی یہی تھا، ایسے لکھ چکا ہوں میں، تفصیل سے ہر ایک دیکھ سکتا ہے، وہ تو تازہ ایڈیشن بھی اس کا چھپ چکا ہے۔ تو ہر ایک ابن زیاد نے بھی فوراً تاثر یہ محسوس کیا، تو اس نے اپنے دربار میں کہہ دیا اس خط کو پڑھ کے کہ یہ خط تو بالکل خیر خواہی کا ہے، واقعی انہیں جنگ کی کوئی ضرورت باقی نہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت دربار میں شمر موجود تھا، اور شمر نے مفسدہ انگیز تقریر کی کہ خود ابن سعد کی وفاداری کو مشکوک بنا دیا، اس میں جو عہدے کی رقابت ہوتی ہے اس کا بھی بڑا دخل تھا، کہ اس نے کہا کہ ارے میں نے تو خبریں سنی ہیں کہ وہ جا کر حسین سے مل گیا ہے، اور 12 بجے رات تک، آدھی رات تک آپس میں گفتگو ہوا کرتی ہے، یعنی ایک دفعہ جو بلایا تھا گفتگو ہوئی تھی، اس نے اس طرح پیش کیا کہ آدھی رات تک گفتگو ہوا کرتی ہے، اور یہ بالکل دھوکہ دینا ہے، اس وقت وہ قبضے سے نکل گئے تو پھر ہاتھ بھی نہیں آئیں گے۔ بس ایسی فساد انگیز تقریر تھی کہ فوراً خود ابن سعد کے خلاف غصہ زبردست آ گیا کہ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے، اور اسی غصے میں وہ خط لکھا کہ ہم نے تم کو صلح کی گفتگوؤں کے لیے نہیں بھیجا ہے، نہ اس لیے بھیجا ہے کہ تم سفارش سن کی ہمارے یہاں کرو، ہم نے تو تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ بس یہ مطالبہ پیش کرو کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور غیر مشروط طور سے اطاعت کر لیں، اور یا پھر جنگ کرو، اور اگر تم تعمیل نہ کر سکو تو میں نے شمر کو ہدایت کر دی ہے، اور شمر کو ہدایت کی تھی کہ اگر وہ تعمیل نہ کرے تو تم سردار لشکر ہو اور اس کا سر قلم کر کے ابن سعد کا بھیج دینا، یہ ہدایت اس کو ہوئی تھی۔ یہ تمام خط و کتابت 9 محرم کی سپہر تک جاری تھی، اور اسے غور سے برابر دیکھ رہا تھا، اور امید کرتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو طے ہو ہی جائے گا۔ بس یہ خط لیے ہوئے شمر 9 محرم کی سپہر کو پہنچا، نماز عصر کے بعد، بالکل شام کے قریب وہ خط لیے ہوئے ابن سعد کے پاس آیا، تو ابن سعد خط کو پڑھ کے بالکل صورت واقعہ کو سمجھ گیا، اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ تو ہی نے وہ کام خراب کر دیا ہے جو بن رہا تھا، اور بس ایک بڑا تاریخی جملہ اس نے کہا ہے کہ بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے، غیر مشروط طور سے اطاعت کا اقرار تو نہیں کریں گے۔ اب یہاں طبری کے 2 نسخے ہیں، عام نسخہ جو چھپا ہوا اس وقت ہے وہ تو یہ ہے کہ ان نفسن ابیتن بین جنبے، ایک ذلت سے انکار کرنے والا نفس ان کے پہلو میں ہے، ذلت سے انکار کرنے والا، ابھی ابا رکھنے والا، تو یہ تو ان کی عزت نفس کا گویا قرار، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنا عزت نفس کے خلاف ہے۔ اور ایک بڑے قیمتی ہے، وہ طبری کے کئی نسخوں میں ہے، معلوم ہوا نسخہ بدل کے طور کے اوپر، اب وہ چھپے ہوئے نسخے میں اس کو ہم دوسروں کے سامنے اس لیے نہیں پیش کر سکتے کہ وہاں، اور دیکھیے لفظیں چونکہ قریب ہیں تو بہت قرین قیاس ہے کہ لفظ سی بدل گئی ہو۔ ان نفسن ابیتن، اس زمانے میں نقطے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، اکثر قلمی کتابوں میں 4 صدی ہجری کی تالیف ہے، تاریخ ہے، تو وہ ان نفس ابی ہے بین جنبے، نفس نبیتن بعد میں ہو گیا،
ان نفس ابھی ہے بین جنبہ، اس نے کہا وہ بیعت تو نہیں کریں گے، ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے۔ اور اب میں نے عرض کیا کہ وہ ہم غیر کے سامنے نہیں پیش کر سکتے جبکہ اب وہ چھپے ہوئے نسخوں میں نہیں ہے، لیکن ہے بڑی قیمت اگر یہ کہیں۔ میں کہتا ہوں بڑی دور کی بحث کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایسے ایک جملے سے۔ بیعت نہیں کریں گے اس لیے کہ ان کے باپ کا دل ان کے سینے میں ہے، یعنی نہ ان کے باپ نے کبھی بیعت کی نہ یہ بیعت کریں گے۔ بہرحال اب وہ نہیں ہے تو میں اس کو پیش نہیں کر سکتا دنیا کے سامنے۔ تو یہ بہرحال اس نے طے کر لیا کہ بیعت تو نہیں کریں گے۔ اس نے کہا کہ اب ان باتوں سے فائدہ کیا، یہ بتاؤ کہ تعمیل حکم کرنا ہے یا نہیں۔ جانتا تھا کہ نتیجہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تعمیل تو میں ہی کروں گا۔ جانتا ہے کہ موقف حسین کا صحیح ہے، مگر کہہ رہا ہے کہ تعمیل حکم تو میں ہی کروں گا۔ اب اگر وہ اس پہلو کو پر عمل کرتا تو پھر وقت صرف ہوتا 2-1 دن کے، کہ پھر وہ پیغام بھیجتا بیعت کیجئے، اور پھر آپ انکار فرماتے اور انکار یقیناً فرماتے، تو یہ منزل بات کو آتی۔ لیکن کیونکہ اسے طے کر لیا اس نے کہ یہ چیز حماقت سے پیش کرنا غلط ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی حاصل ہی نہیں، لہذا اب اپنی وفاداری کے ثابت کرنے کے لیے عاجلانہ قدم اٹھانا تھا، اور اب ایک دم سے حملہ کر دیا بغیر اعلان۔ یعنی وہ صلح کی گفتگویں جاری تھی، اس پس منظر میں بس ایک دم سے حملہ ہو گیا۔ اور اب امام نے وہ اس کی تفصیل نہیں عرض کرنا، وہ 8 محرم کے اس مجلس میں جو نشر ہوئی تھی اس میں تھے وہ، اگرچہ وہ مسائل پورے آئے نہیں مگر کچھ تو ربط تو آئے، تو وہاں اسے نہیں اس وقت عرض کرنا ہے۔ اب امام نے فرمایا جناب ابو الفضل عباس سے بعد میں نتیجتاً کہ ان کے پاس جاؤ اور 1 رات کی مہلت لے لو۔ یوں تو مصلحت اس کی خود امام نے فرما دیا کہ میں عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں یہ 1 رات، اس کو 1 دفعہ پیش کر چکا کہ اتنی عبادتوں کے بعد بھی ان کا دل بھرا نہیں ہے عبادت، گویا اپنی عمر بھر کی عبادتوں کو ابھی کم سمجھ رہے ہیں کہ اب اس آخری رات بھی عبادت کرنا۔ اور یہ تو بتلایا تو فقط ہی، مگر جب جو کام انجام دیے وہ ہمارے سامنے ہے، تب نتیجے ہمارے سامنے ہے، تو ہماری نظر میں اس رات اس طلب مہلت کی قیمت معلوم ہوئی۔ اب آپ غور فرمائیے کہ یہ رات اگر نہ ہوتی تو اور کہاں ہوتا؟ یہ رات مولا نے صرف اختیار کے لیے دے دی دوست و دشمن کو، ورنہ ظالم بہت سے کہتے بعد میں کہ وہ تو ہنگامی طور سے جنگ شروع ہو گئی ورنہ ہم اس جرم میں شریک کبھی نہ ہوتے۔ اور اصحاب امام کے متعلق غلط فہمی رہ جاتی کہ وہ تو ایک دم جنگ شروع ہو گئی سب پھنس گئے، ورنہ موقع ملتا تو کتنے چلے جاتے۔ ایسے موقع پر کوئی ثابت قدم رہ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نہ ساتھ والوں کی وفاداری نمایاں ہوتی نہ ادھر والوں کا ظلم نمایاں ہوتا۔ اب اس کے ساتھ ادھر والوں نے تو اس رات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ ممکن ہے کبھی ممبر پر سنا ہو آپ نے، میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ بیان کیا کرتے ہیں، مگر جہاں تک میرا تاریخ کا مطالعہ ہے، جن کو جانا تھا وہ جناب مسلم کی خبر سن کے چلے گئے تھے۔ اب کربلا میں جتنے تھے ان میں سے ایک بھی نہیں ہے کہ جس نے اس خطبے کی بنا پر ساتھ چھوڑ کے جانا گوارا کیا ہو، تو ادھر والوں میں سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، مگر ادھر سے پوری اس رات کی قیمت پر کی شکل میں آ گئی۔ اور میں کہتا ہوں کہ حقانیت امام پر
کتنی بڑی مہر تصدیق ثابت کر دی کہ جتنے ہمت شکن اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ادھر تھے، اور جتنے ہمت بڑھانے والے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب ادھر تھے، مگر کوئی جھوٹی روایت نہیں کہ ادھر کا رول ٹوٹ کر ادھر گیا ہو، مگر ادھر کا ایک معمولی نہیں، ایک حصے فوج کا سردار وہ ادھر آ گیا۔ تو وہ یہی اس رات کا ماحصل تھا، ایک جوہر کی شکل میں ادھر آیا، اور پہلے اس نے جو گفتگو کی ہے وہ مسائل پھر بہت طویل نہیں ہو جائیں گے، اگر وہ پورا کروں وہ کتاب میں موجود ہے۔ تو پہلے جیسے اسے یقین نہیں آتا کہ واقعی جنگ ہوگی، وہ ابن سعد سے گفتگو کی، اس نے کہا کہ نہیں ضرور جنگ ہوگی۔ اب وہ چلا اپنا ارادہ کر کے، مگر چاہتا تھا کہ نمایاں نہ ہو، ورنہ یہیں ابھی گرفتار ہو جاؤں گا تو منزل پہ بھی نہ پہنچوں گا، ایسے ہی گناہگار ہو جاؤں گا۔ لہذا ابھی اس نے اپنے مقصد کو چھپایا، گویا اتنی بصیرت ایمانی پیدا ہو گئی ہے کہ تقیے سے بھی کام لے رہا ہے۔ چاہتا ہے کہ مقصد میرا پورا ہو جائے، پہنچ تو جاؤں امام تک، اس کے بعد تو جان لینا ہے ہی، مگر بیکار جان تھوڑی لینا ہے، جان کو حقارت نہیں کرنا ہے، سوارت کرنا ہے۔ لہذا آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے آگے۔ ارے قرہ ابن قیس، وہ اس کا ہم قبیلہ تھا، بہت بے تکلف، وہ بیچ میں کہاں جا رہے، اس نے جیسے اس کے سکون و اطمینان میں ایک ہلچل اس نے ڈال دی، مگر اسے پھر ہٹایا یہ کہہ کے کہ قرہ تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں ابھی تو پلایا نہیں۔ کہا پھر جاتے کیوں نہیں، پلاتے کیوں نہیں پانی؟ اس طرح اسے ہٹایا، اور میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے کہتے پیاس تو یاد آئے گی ہوگی، اور اپنی ذمہ داری بہرحال اور آگے بڑھ رہا ہے۔ اب سمجھتا ہے کہ جیسے کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر کسی نے کہہ دیا خود تمہارا کیا عالم ہے، یعنی جیسے اپنے حدود لشکر سے آگے اب بڑھ چکا تھا ذرا، تو اس نے کہا کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ یعنی ایسی فوج تو بڑھ نہیں رہی ہے، تم کیسے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیا حملہ کرنے کا ارادہ ہے؟ بس ایمان پر حملے کے تصور نے اس کے جسم میں تھرتھری ڈال دی۔ اب یہ غیر ارادی عمل تھا جو خلاف تقیہ ہو رہا ہے، پردے کا دری کرنے والا ہے، کہ جسم میں تھرتھری پڑ گئی۔ اس نے اب ایک دوسرا جملہ کہا کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ عرب میں سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر یہ اس وقت تمہارا میں عجیب عالم دیکھ رہا ہوں۔ اب پردہ داری ممکن نہ تھی۔ اب اس نے جواب دے دیا کہ کیا میں موت کے خوف سے ڈر رہا ہوں؟ ارے میرے سامنے تو اس وقت ایک طرف بہشت ہے، ایک طرف دوزخ ہے، اور مجھ سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بہشت کے جانے کا امکان ہوتے ہوئے پھر بھی دوزخ کی طرف جاؤں۔ اور بس یہ کہہ کے ایسا گھوڑے کو دوڑایا کہ حدود لشکر سے نکل گیا اور امام کے قریب پہنچ گیا۔ اب میرے سامنے ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ اس فوج کا ایک آدمی 2 دن پہلے 8 تاریخ پیغام لے کے آیا تھا ابن سعد کی طرف سے، اور اس وقت ابو ثمامہ ساعدی امام کے پاس تھے، تو یہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ میں امام حسین السلام، اس نے اپنے لفظوں میں کہا نام لے کر کے ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کہا ان کے پاس جانا چاہتے ہو تو تلوار مجھے دے دو، تلوار لے کے میں نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کہا سپاہی اپنی تلوار کسی دوسرے کو نہیں دیتا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تلوار تمہاری ہو، قبضے پہ ہاتھ میں رکھے رہوں گا۔ اس نے نہیں مانا، واپس چلا گیا تو کثیر ابن عبداللہ دوسرا آدمی تھا، اسے وہاں سے بھیجا گیا، اس نے یہ شرطیں پوری کی۔ ایسے یہ اصحاب حسین وفادار تھے۔ اور یہ نمایاں فرد جس نے راستہ روکا تھا وہ بلا مزاحمت پہنچ گئی اور اتنا سے قدموں پر سر ڈال دیا۔ اب وہ بہت دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہر بات راویوں نے تھوڑی بتائی ہے، درایتاً غور کیجئے کہ یہ پہنچ کیسے گیا کرے۔ بس وہی میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ادھر وہ حد نظر کے سامنے آیا اور امام نے فرما دیا کہ دیکھو روکنا نہیں، دوست ہے دشمن نہیں ہے، ورنہ کسی اور کا کیا ذکر، عباس کے ہوتے ہوئے وہ بلا کسی رکاوٹ کے حسین کے قدموں تک پہنچ گئے۔ اور بس یہ مولا کا ظرف عالی ہے، اس نے آ کے روایت میں یہ کہ ڈھال سپر سامنے لے لی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرب میں علامت تھی کہ اگر کوئی جنگ کے لیے آیا تو تلوار ہاتھ میں لیتا تھا، اور اگر سپر سامنے لے لیے تو اس کے معنی ہے کہ طالب امان ہے اور یا پیغام لے کے کوئی آیا، تو سپر سامنے لے لی تھی۔ اور میں کہتا ہوں کہ چہرے کو چھپا بھی لیا تھا کہ کیا منہ دکھاؤں۔ سپر کو سامنے لیے بھی آیا اور پیروں پر امام کے گھوڑے پر سوار تھے، قدموں پر سر رکھ دیا۔ اور روایت نہیں مگر میں نے یقین کے ساتھ کہا کہ امام نے بتا تو دیا تھا کہ دوست آ رہا ہے، اور اب یہ ظرف کریم ہے کہ اس کی شرمندگی کو کم کرنے کے لیے فرماتے ہیں ارے سر تو اٹھاؤ، تم ہو کون؟ جیسے پہچان ہی نہیں رہے کہ یہ کون ہے۔ اور اب وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اور میں کہتا ہوں اپنی فرض قرارداد جرم سنا رہا ہے کہ ارے کیا پوچھتے ہیں آپ کون ہوں؟ وہی ہوں جو سب مظالم کا ذمہ دار ہے، وہی ہوں جس نے راستہ روکا، وہی ہوں جس نے آپ کو جہاں جانا چاہتے تھے واپس جانا چاہتے تھے نہیں واپس ہونے دیا، میں ہی ہوں جس نے نہر سے خیمے کھسوائے۔ سب کچھ اس نے خود اپنے جرائم پیش کر دیے، اور اس کے بعد کہا کہ کیا اس کے بعد بھی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اور امام نے بغیر کسی تنقید کے فرما دیا کہ ہاں ہم نے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے گیا، ضمانت ہے اللہ کی طرف سے۔ بس ارباب اعضاء، مجھے زیادہ مسائل نہیں پہنچنا ہوتے، اور بحمد اللہ آپ مجھ سے عادی ہو گئے ہیں کہ زیادہ طلبگار بھی نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مولا نے ایک دفعہ تو فرمایا کہ اچھا پھر ٹھہرو ذرا تھوڑی دیر ٹھہرو۔ اس نے کہا حضور سب سے پہلے آیا تھا روکنے کو، تو اب سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اب اہل مراسی نے تو بہت کچھ نظم کیا ہے، پیغام خیمے کے اندر گیا ہو کیا ہوا وہ روایت کتابوں میں تو ہے نہیں، وہ اہل مراسی کا نظم کرتا ہے۔ بس امام نے بس ایک دفعہ کہا تھا کہ ذرا ٹھہرو تو، اور اس نے جب کہا کہ نہیں میری تمنا یہ ہے کہ پہلے آیا تھا تو پہلے ہی جاؤں، تو اب امام نے نہیں روکا۔ بس اب میں تو ایسے مسائل سمجھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں امام کیا روکتے، انہیں تو احساس تھا کہ جب دشمن فوج کا سردار ہو کے آیا تھا تب تو پانی پلا دیا، اور اب اپنا مہمان ہو کے آیا ہے تو ایک جرعہ آب نہیں ہے جو مہمان کی ضیافت ہو سکے، تو اگر پانی پلا نہیں سکتے تو پیاسا بھی کیوں رکھیں؟
لہذا امام کا بھی مقصد یہ تھا کہ ابھی آیا ہے تو ابھی جائے، اور اس سے اصول طے ہوا کہ جسے پہلے سیراب کرانا ہے اسے پہلے بھیجتے ہیں۔ خاص الخاص صاحب حبیب ابن مظاہر وغیرہ دوپہر تک ہیں، اور کچھ اصحاب دوپہر کے بعد تک ہیں، اور جب تک اصحاب میں سے ایک بھی ہے عزیز کوئی نہ جائے۔ یہ نہ بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ مولا نے حکمن جیسے روکا ہے کہ خبردار جب تک اصحاب میں سے ایک ہے تب تک عزیز کوئی نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ علی اکبر تمہیں کیا حق ہے کہ کوثر پر جا کے سیراب ہو جائے اور میرا حبیب پیاسا رہے؟ قاسم تم کمسن صحیح، مگر میرا بھوا مجاہد مسلم ابن اوسجا چشمہ لب رہے اور تم جا کے سیراب ہو جاؤ، اس کا سبب کیا ہے؟ تو جب سب اصحاب چلے جائیں تب یہ اس کے معنی ہے کہ 72 سب پیاسے ہیں، مگر بنی ہاشم کی پیاس سب سے زیادہ ہے۔ بنی ہاشم میں بھی جو پہلے چلا گیا اس کی پیاس بجھ گئی۔ علی اکبر کو ذرا دل پر داغ تھا کہ بابا کو میری پیاس کا خیال ہے کہ میں تشنہ لب ہوں، اس لیے یہ روایت لوگ عموماً پہنچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ قریب ہو جاتی ہیں جن میں کچھ گری ہے زیادہ ہو، مگر یہ ہے کہ جب یہ گھوڑے سے گرے دل پر اثر تھا کہ باپ کو میری پیاس کا احساس ہے، تو انہوں نے سلام کیا، اور سلام بھی انوکھا۔ تمام اصحاب جننے کی آوازوں سے الگ، تمام عزیزوں کی آواز سے الگ مجھے معلوم ہوا ہے کہ کون کیا کہتا تھا۔ اصحاب کہتے تھے یا مولا ہو ادرکنی، اے مولا میری خبر لیجئے۔ عزیز جس کا جو رشتہ تھا وہ کہتا تھا، بھتیجے کہتے تھے یا اماں ہو ادرکنی، عباس کے سوا جو اور بھائی تھے سب نے کہا کہ یا آقا ہو ادرکنی، اے بھائی میری خبر لیجئے۔ علی اکبر نے جو کہتے مجھے عربی اتنی معلوم ہے کہ یا بتا ہو ادرکنی، اے بابا میری خبر لیجئے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے بابا خبر لیجئے، انہوں نے کیا کہا؟ کیا کہا انہوں نے؟ ابھی عرض کروں گا، میں کہتا ہوں انہوں نے کیوں نہیں کہا اے بابا خبر لیجئے؟ ماشاء اللہ مجمع میں جوان اب کثرت سے بحمد اللہ شریک ہونے لگے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ایک تو ننگے شجاعت محسوس ہوا کہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو مدد کے لیے بلائے۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا خبر لیجئے، اور پھر یہ بھی احساس ہوگا کہ جو پکارتا تھا اور بابا جاتے تھے تو کم سے کم میں ساتھ ہوتا تھا، اب میں پکاروں تو کون ہے جو باپ کے ساتھ آئے؟ اس لیے انہوں نے وہ یہ نہیں کہا کہ بابا میری خبر لیجیے، انہوں نے کیا کہا کہ یا بتا علیکہ من السلام، اے بابا میرا سلام قبول کر لیجیے۔ مطلب کیا ہوا کہ بابا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے اپنا فرض ادا کیا، جان قربان کر دی، بس اب میرا سلام لے لیجئے۔ مگر ممکن کہا تھا کہ جو جون غلام ابوذر تک کی لاش پر گیا ہو وہ اب شبیہ پیغمبر کی لاش پر نہ جائے، اس لیے امام چلے۔ اب اسے نہیں عرض کروں گا، مگر بس اب اللہ علیکہ من السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ اور وہ جو اپنی پیاس کے احساس کا صدمہ تھا کہ باپ کو میری پیاس سے تکلیف ہے، تو اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یا بتا علیکہ من السلام، اے بابا میرا سلام لیجئے۔ ھذا جدی سقانی بکاسہ الوفا،
ارے یہ میرے دادا علی خورم میں ہیں، ان کے ہاتھ میں 2 جام ہیں، ایک جام مجھے دیا ہے اور ایسا پلایا ہے پانی کہ جس سے پیاس بالکل بجھ گئی، اور اے بابا ایک جام اور ہاتھ میں ہے، فرماتے یہ میرے بچے حسین کے لیے ہے۔ ارے وہ 3 دن کا بھوکا پیاسا آ رہا ہے۔